جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آپ لوگ بھی ساتھ میں پڑھیں، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. آپ بھی ساتھ میں پڑھو. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. ارے نبی مختار کل ہے جسی کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جسی کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جسی کو جو چاہے عطا کر دے. اور یہ بھی شیخ خاص سماعت فرمائے. خاص طور سے میں پردھان جی کی توجہ چاہوں گا کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. اگر آپ حضرات سنیں گے تو انشاءاللہ ابھی اس شعر کا مطلب سمجھاؤں گا، بہت مزہ آئے گا. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. ارے زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے. سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. جہاں کے معنی ہوتے ہیں دنیا کے، بہت دھیان سے سنیے گا. جہاں کے معنی ہوتے ہیں دنیا، جہاں میں ان کی چلتی ہے. ان کی سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے. اور دنیا آپ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ دنیا کہتے ہیں اللہ رب العزت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ چاند و سورج ہو، چاہے وہ عرش و کرسی ہو. یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو دنیا کہا جاتا ہے. اور سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. یعنی سیکنڈوں میں، منٹوں میں میرے آقا جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. بس اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں میرے آقا چاہے تو زمین کو آسمان کر دے. اللہ رب العزت نے میرے آقا کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر میرے آقا چاہے تو زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے. سوریا کہتے ہیں آسمان کے سب سے اوپر والے حصے کو، اور سرا کہتے ہیں زمین کے سب سے نیچے والے حصے کو. یعنی اللہ رب العزت نے میرے آقا کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر میرے آقا چاہے تو آسمان کے سب سے اوپر والے حصے کو زمین کے سب سے نیچے والے حصے میں کر دے، اور زمین کے سب سے نیچے والے حصے کو آسمان کے سب سے اوپر والے حصے میں کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام تاج الشریعہ، کلام تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ. آخری شعر سماعت فرمائیں کہ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور
رسولہ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مشہور آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ جس رات میں ہم تمام حضرات اس وقت گزر رہے ہیں، یہ رات جو جشن شادی خانہ آبادی کے موقع پر اس پروگرام کو رکھا گیا ہے۔ اب ہمارے سامنے جو ہے شادی کا بھی موضوع نظر آ رہا ہے، اور چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مہینہ سرکار غوث اعظم والا مہینہ یعنی 11 شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تو سرکار غوث اعظم کی شان میں ہم کچھ لب کشائی کریں، یہ موضوع بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور ابھی میں نے آپ لوگوں سے جب درود شریف پڑھنے کے حوالے سے کہا تو آپ لوگ بڑی کنجوسی کے ساتھ کام لے رہے تھے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب آپ سے ہم درود شریف کے حوالے سے گفتگو کروں، یا ہم سرکار غوث اعظم کی شان میں گفتگو کریں، یا ہم عید جو ہے آج کی جو تاریخ ہے یعنی جشن شادی خانہ آبادی کے موقع پر یہ پروگرام رکھا گیا ہے تو ہم شادی کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کروں۔ حضرات محترم، بس میں اپنی گفتگو کو بہت جلد سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو درود شریف کے حوالے سے صرف 2 منٹ کی گفتگو کریں گے، اس کے بعد میں پھر اور ہم آگے اپنی گفتگو شروع کریں گے۔ حضرات محترم، جب میں نے آپ سے درود شریف کے پڑھنے کے بارے میں کہا تو آپ لوگ بڑی کنجوسی کے ساتھ کام لے رہے تھے۔ آپ سنیے گا کہ درود شریف پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ جب انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ آپ غور سے سنیے گا کہ درود شریف پڑھنے سے انسان کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اگر ہم روزہ رکھیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہوا کہ نہیں قبول ہوا۔ حضرات محترم، لیکن جب کوئی انسان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، چاہے وہ پاکی کی حالت میں ہو جب بھی اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اگر وہ ناپاک ہو جب بھی اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرات محترم، آپ غور سے سنیے گا کہ درود شریف پڑھنے سے ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی ایک امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ اتنا لمبا ہوتا ہے، اس فرشتے کا بازو جو ہے، اس فرشتے کا ایک جو پر ہے وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس فرشتے کا ایک پر جہاں پر سورج نکلتا ہے وہاں پر ہوتا ہے، اور دوسرا پر جہاں پر سورج ڈوبتا ہے وہاں پر ہوتا ہے۔ یعنی جس فرشتے کو اللہ رب العزت درود شریف پڑھنے کے بعد میں پیدا فرماتا ہے، وہ اس فرشتے کا جو بازو ہوتا ہے وہ بازو بہت لمبا ہوتا ہے، اتنا لمبا ہوتا ہے جس لمبائی کی کوئی حساب نہیں ہے۔ اور حضرات محترم، آپ غور سے سنیے گا، جب انسان غسل کرتا ہے، جب نہاتا ہے، اور نہانے کے بعد میں اگر وہ اپنے سر کے بال کو اس طریقے سے جھاڑے تو جھاڑنے کے بعد میں اس کے سر سے کتنے پانی کے قطرے گریں گے آپ گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے ہو، اس لیے کہ پانی کے قطرے جو ہوں گے بہت باریک قطرے ہوں گے، ان قطروں کو گنا نہیں جا سکتا ہے۔ اب سنو حضرات محترم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی ایک امتی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور اس فرشتے کا ایک پر جہاں پر سورج نکلتا ہے وہاں ہوتا ہے، اور دوسرا پر وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے پروردگار عالم کی قدرت سے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت میں ڈبکی لگاتا ہے، غوطہ زن ہوتا ہے، اور غوطہ لگانے کے بعد میں اپنے پر کو جو ہے وہ فرشتہ اس طریقے سے پھڑپھڑاتا ہے، تو جب وہ اپنے پر کو پھڑپھڑاتا ہے تو اس کے پر سے جتنے بھی قطرے گرتے ہیں ان تمام قطروں سے اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ تمام فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس نے میرے آقا کو درود سلام کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غسل بھرا، جشن غسل بھرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو ہے اپنے پر کو جب پھڑپھڑاتا ہے تو جو قطرے گرتے ہیں ان تمام قطروں کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ تمام فرشتے اس کے لیے
मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जिसने मेरे नबी पर दुरूद व सलाम भेजा हुआ होता है। लिहाजा आप तमाम हज़रात अब मिलकर दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी मैंने खुतबा मशमूना के बाद कुरान मजीद की एक मशहूर आयत करीमा की तिलावत फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी अल्लाह के वलियों को ना तो किसी चीज का खौफ होता है और ना ही किसी चीज का गम होता है। हजरत मोहतरम, ये महीना जो है सरकार गौसे आजम वाला महीना यानी 11 शरीफ वाला महीना चल रहा है। इस महीने की 11 तारीख को तमामी खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान सरकार गौसे आजम के नाम की नियाज कराता है, फातिहा दिलवाता है। हजरत मोहतरम, गौसे आजम की शान क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनका वक़ार क्या है, आप सुनते चलिएगा कि सरकार गौसे आजम की क्या शान है। आप सुनिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया गिरती पर तशरीफ लाए तो एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक आजम को अपना जुब्बा मुबारक देते हैं, अपना पैराहन मुबारक देते हैं और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए फारूक आजम, इस जुब्बे को जो है करन में मेरा एक आशिक रहता है जिसे पूरी दुनिया उवैसे करनी कहती है। उवैसे करनी के पास में लेकर चले जाओ और उवैसे करनी से कहना, ए उवैस, मेरे नबी के इस जुब्बे को पहनकर मेरे आका की उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर दो। हज़रत मोहतरम हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, करन में तशरीफ लाते हैं और फिर जो है हज़रत उवैस करनी से मुलाकात होती है। हज़रत उवैस करनी से कहते हैं, ए उवैस, नबी ने तुमको सलाम कहा है। हज़रत उवैस करनी नबी के सलाम का जवाब देते हैं और फिर हज़रत उमर फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, ए उवैस, नबी ने तुमको जुब्बा भी दिया है, इस जुब्बे को पहनकर नबी की उम्मत की बख्शिश के लिए आप दुआ फरमा दीजिए। हज़रत उवैस करनी जो है मेरे आका के उस जुब्बे को पहनते हैं और पहनने के बाद में अपने सर को सजदे में रख देते हैं और रखने के बाद में परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं, ए परवरदिगार आलम, जिस नबी के जुब्बे को मैं पहन रखा हूँ उस नबी के वसीले से मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, ए परवरदिगार आलम, मेरे नबी की उम्मत की बख्शिश फरमा दे। तो रब्बे कायनात की तरफ से गैब से ये आवाज आती है, ए उवैस करनी, हमने आधी उम्मत को बख्श दिया। तो हजरत उवैस करनी कहते हैं, ए परवरदिगार आलम, तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं है, तेरी रहमत की कोई इंतहा नहीं है। तू चाहे तो तमाम उम्मतियों को बख्श सकता है, अगर तू चाहे तो तमाम उम्मतियों के गुनाहों को माफ कर सकता है। ए परवरदिगार आलम, तू पूरी उम्मत को बख्श दे। तो गैब से निदा आती है, सुनो सुन्नियों, सरकार गौसे आजम की शान क्या है। गैब से आवाज आती है, परवरदिगार आलम की तरफ से ये आवाज आती है, ए उवैस, आधी उम्मत को तेरी दुआ से बख्शा हूँ और आधी उम्मत को क़यामत के दिन अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से बख्शूंगा, अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से बख्शूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, नारे तकबीर। आधी उम्मत को आधी उम्मत को तेरी दुआ से बख्शा हूँ और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जिलानी की शफाअत से क़यामत के दिन बख्शूंगा। हज़रत उवैस करनी कहते हैं, ए परवरदिगार आलम, ये अब्दुल कादिर जिलानी कौन है। तो गैब से आवाज आती है, ए उवैस, अभी वो दुनिया में नहीं आया है, अभी वो नबी के जन्मों में गुम है। हज़रत उवैस कहते हैं, ए परवरदिगार आलम, मैं अब्दुल कादिर से मुलाकात करना चाहता हूँ, मैं अब्दुल कादिर को देखना चाहता हूँ। तो रब की तरफ से ये आवाज